السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے تیسرے سبق الدرس الثالث کے ساتھ۔ اس سبق میں بھی جمع سے متعلق بحث کی گئی ہے، لیکن جو دوسرے حصے میں بحث تھی اس سے الگ ہٹ کر بس آپ یہ پہلے جان ہی چکے ہیں کہ جمع کی قسمیں ایک تو جمع مکسر اور ایک جمع سالم ہوتی ہے، اور جمع سالم میں پھر جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ یہ جو پچھلا سبق گزرا ہے اس میں جو بھی بحث ہوئی ہے وہ جمع مکسر کے حوالے سے ہوئی تھی کہ جمع مکسر اگر ذوی العقول کی جمع ہے تو اس کے لیے بطور اس میں اشارہ کے ہاذہی اور تلکا اور اسی طریقے سے ہاؤلائی اولائی کا دونوں کا استعمال صحیح ہے، اور اگر وہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو اس کے لیے صرف ہاذہی یا تلکا ہی متعین ہے۔ یہ تو ہو گئی جمع مکسر کی بات۔ یہ جو سبق ہے تیسرا سبق، اس سبق کے اندر جمع سالم کی بحث چل رہی ہے۔ جمع سالم جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جمع مذکر سالم جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا لگا دیا گیا ہو، الف تا لگا کر جمع جو بنائی جاتی ہے اسے جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر ایک ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، واو نون یا یا نون کے ساتھ جمع بنائی جاتی ہے، جیسے کہ واحد جمع سے متعلق ایک مستقل اضافی سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اس سبق کو دہرا لیں گے تو انشاءاللہ یہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ بات نہیں بھی دہرائیں پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ جمع مذکر سالم جس میں واحد پر واو نون یا یا نون لگا کر جمع بنایا جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہاؤلائی یا اولائی کا ہی استعمال ہوگا، اس میں اشارہ کے طور پر اس میں ہاؤلائی اولائی کا استعمال کریں گے، ہاذہی یا تلکا کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ دوسری جمع مؤنث سالم کہ جس کے آخر میں الف تا لگی ہو، تو اس میں پھر فرق ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا۔ آپ دھیان دیں گے تو بالکل الٹا ہے، اس سے جمع مکسر سے بالکل الٹ ہے یہاں پر بات، کہ اگر یہ جمع مؤنث سالم عقل والی چیزوں کی جمع ہے، جیسا کہ سبق میں جو لکیر لگی ہوئی ہے اس لکیر سے پہلے یہ مذکر سالم ہے اور اس کے بعد نیچے مؤنث سالم ہے، تو ان کے لیے ہمیشہ ہاؤلائی یا اولائی کا استعمال ہوگا۔ اگر وہ عقل والی چیزوں کی جمع ہے الف تا والی تو اس کے لیے ہمیشہ ہاؤلائی یا اولائی کا استعمال ہوگا، ہاذہی یا تلکا کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ بے عقل چیزوں کی جمع ہیں، یعنی الف تا کے ساتھ آئی ہیں لیکن ہے وہ بے عقل چیزوں کی جمع، تو پھر ہاؤلائی اولائی کا بشکل جمع یا ہاذہی تلکا بشکل واحد مؤنث دونوں طرح استعمال کرنا صحیح ہوگا۔ جیسے مستشفیٰ، اس کی جمع ہے مستشفیات، تو اب اس کے لیے ہاؤلائی المستشفیات بھی کہہ سکتے ہیں اور ہاذہی المستشفیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطارات ہے ایسے ہی، مطار کی جمع ہے محطات، یہ منتزہ سے منتزہات، تو ان سب میں یہ ہے کہ ہاؤلائی اولائی کا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہاذہی تلکا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ عقل والی چیزوں کی جمع ہے تو پھر اس کے لیے ہاؤلائی یا اولائی کا ہی متعین ہے، ہاذہی یا تلکا کا استعمال درست بالکل بھی نہیں۔ تو بس اس بات کو خیال میں رکھ کر ہمیں اس تمرین کو مکمل کرنا ہے۔ تمرین کا یہ سبق ہے، الفاظ دیے ہوئے ہیں واحد کی شکل میں اور جمع کی شکل میں، اور ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ ایک کا ترجمہ کر لیں گے، واحد کا ترجمہ، جمع کا ترجمہ آپ خود سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ اب تو اتنے شد بود والے ہو ہی چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ھذا مسلم، یہ ایک مسلمان ہے۔ ھؤلائی مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں۔ ذالک کافرون، وہ ایک کافر ہے۔ کافرون اس کی جمع ہے تو اب اس کے ساتھ متعین ہے ہاؤلائی یا اولائی کا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ذالک اس کے مقابلے میں اولائی کا، تو اولائی کا کافرون وہ سب کافر ہیں۔ ھذا مدرس، یہ ایک استاذ ہیں۔ ھؤلائی مدرسون، یہ سب اساتذہ ہیں۔ یہ مدرسون، مدرس کے اوپر واو نون لگا دیا ہے، جمع بنی ہے جمع مذکر سالم،
تو اب اس کے لیے ہاؤلائی یا اولائی کا ہی متعین ہے، تو ہم نے یہاں پر ہاؤلائی استعمال کیا، اس لیے کہ ہاذا تھا اس سے پہلے۔ ذالک مسافرون، وہ ایک مسافر ہے، یہ بھی اس کی جمع مسافرون ہے، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اس کے لیے ہاؤلائی اولائی کا متعین، تو ہم یہاں پر اولائی کا استعمال کرتے ہیں۔ سائقن ڈرائیور، ہذا سائقن، یہ ایک ڈرائیور ہے۔ ہؤلاء السائقون، یہ سب ڈرائیور ہیں، یہ سب ڈرائیور ہیں۔ ذالک قارئ، وہ پڑھنے والا ہے، اس کی جمع قارئون، تو اب اس میں وہی اولئک یا ہؤلاء، یہاں پر اولئک کا استعمال کرتے ہیں ہم۔ اولئک قارئون، وہ پڑھنے والے ہیں۔ ھذا مہندس، مہندس انجینئر، اس کی جمع مہندسون۔ ھذا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے۔ ہؤلاء مہندسون، یہ سب انجینئرز ہیں۔ تو یہ اب تک جو جملے تھے وہ سارے وہ تھے جو جمع مذکر سالم کے جملے تھے، واحد کے اوپر واو یا یا نون لگا کر جمع بنا لی جاتی ہے۔ اب جو اگلا ہے وہ جمع مؤنث سالم کے بارے میں ہے، جس میں الف تا لگا کر جمع بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں اس کو بھی۔ ہذہ تلمیذۃ، یہ ایک شاگردہ ہے، یہ ایک طالبہ ہے۔ اب یہ طالبہ، اس کی جمع تلمیذات، تلمیذات، تو اس میں اگر یہ عقل والی چیزوں کی جمع ہے تو پھر اس کے بارے میں متعین تھا کہ آپ اس کے لیے ہؤلاء اور اولائی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اولئک تلمیذات، یہ سب شاگردائیں ہیں۔ تلک معلمۃ، وہ استانی ہے، اس کی جمع ہے معلمات، یہ مؤنث سالم ذوی العقول کی جمع، اس لیے یہاں پر اولائی کا متعین ہے تلکا کے مقابلے میں۔ اولئک معلمات، وہ سب استانیاں ہیں۔ ہذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے، اس کی جمع بنات۔ ہؤلاء بنات، تلک لاعبۃ، وہ کھلاڑن ہے، کھلاڑن کھلاڑی عورت، اس کی جمع لاعبات ہے، تو اب اس کے بعد اولئک لگایا تو اولئک لاعبات، وہ سب کھلاڑیاں ہیں۔ ہذہ قارئۃ، یہ پڑھنے والی ہے، تو اب اس کی جمع قارئات، تو ہؤلاء قارئات، یہ سب پڑھنے والیاں ہیں۔ تلک طبیبۃ، وہ ڈاکٹرنی ہے، اس کی جمع طبیبات، تو اولئک طبیبات، وہ ڈاکٹرنیاں ہیں۔ ہذہ ممرضۃ، یہ نرس ہے، یہ نرس ہے، اس کی جمع ممرضات، تو اب اس کے ساتھ ہم ہؤلاء استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ذوی العقول میں سے ہے، تو ہؤلاء ممرضات۔ یہ سبق بہت آسانی سے ہمارا الحمدللہ پورا ہو گیا، کچھ بھی کرنا نہیں تھا، ترجمہ بھی کتاب میں موجود ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جمع کے بارے میں دو طرح کی جمعوں سے بحث کی گئی ہے، ایک تو جمع مذکر سالم جس میں واحد کے اوپر واو یا یا نون لگا کر جمع بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے ہؤلاء اولئک کا استعمال متعین ہے، ہذہ تلک کا استعمال درست نہیں ہے۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ جمع مؤنث سالم کے جس میں الف تا آخر میں ہو تو ذوی العقول میں صرف ہؤلاء اولئک، اور غیر ذوی العقول میں ہؤلاء اولئک اور ہذہ تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے محفوظ رکھیں، اسے یاد کریں۔ اس سبق سے متعلق تصویریں بھی jamعلوم.org پر دستیاب ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مفتاح العربیہ حصہ دوم بھی وہاں موجود ہے، آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس آج اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔